حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے قابل رشک دوستوں میں سے، کتاب الرقاق میں یہ روایت موجود ہے، میرے قابل رشک دوستوں میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس سامان زندگی مختصر ہے لیکن نمازوں کا حصہ زیادہ ہے۔ اس کے پاس سامان زندگی گو مختصر ہے اور نمازوں کا حصہ زیادہ ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے، اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے، یہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، وہ غیر معروف شخص ہے، لوگ اس کو جانتے نہیں، لا یشار الیہ، اس کی طرف اشارے نہیں ہوتے۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سامان زندگی بھی تھوڑا ہے، نمازوں کا حصہ زیادہ ہے، جب چلتا ہے تو اشارے بھی نہیں ہوتے، آتا ہے چپکے سے مسجد کے کسی کونے میں نماز پڑھتا چلا جاتا ہے، اور اتنا معروف نہیں ہے کہ 4 دن نہیں آیا تو لوگوں کو ہو کہ یہ کون نہیں آ رہا، کوئی کمی فیل ہو رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ثم نقد بیدہ، پھر حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی۔ یہاں چٹکی بجانا بھی سنت ہے، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ثم نقد بیدہ، حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی اور پھر فرمایا کہ اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی۔ پھر فرمایا قلت تراثہ، اس کا وراثت کا مال بھی تھوڑا ہی نکلا، وہ بھی زیادہ نہیں نکلا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ اثاثہ نکلا، چند تصویریں بتوں اور چند حسینوں کے خطوط، وہ جو غالب نے کہا تھا، تو اس کے گھر سے کچھ نہیں نکلا، کچھ کتابیں نکل آئیں، تسبیحات نکل آئیں، بس یہ چیزیں اس کے گھر سے نکلی۔ قلہ تراثہ، اس کا وراثت کا مال بھی بہت تھوڑا نکلا۔ پھر فرمایا قلت بواکیہ، رونے والیاں بھی تھوڑی تھی، رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے، اس کی زندگی کے بکھیڑے نہیں تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے قابل رشک دوست دیکھنے ہیں، اور قابل رشک میرے کسی دوست کا تم نے نظارہ کرنا تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ تو کہا کہ اس کا حصہ نمازوں میں زیادہ ہے، تو کثرت کے ساتھ نمازیں، فرائض کے ساتھ واجبات بھی، واجبات کے بعد نوافل بھی، سنن بھی، مستحبات بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی، تہجد بھی، مختلف نمازیں اس کی زندگی میں، کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ گئے یہاں تو 2 نفل پڑھ لیے، مسجد میں آیا تو تحیت المسجد کے، تحیت الوضو کے نوافل پڑھے، نمازوں کا حصہ اس کا زیادہ ہے، لیکن اس کا حصہ جو ہے وہ دنیا کا تھوڑا ہے۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اللہ سے ڈر ان کے رگ رگ میں سمایا ہوا ہے۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ فلاح والے لوگوں کی کہانی سنائی جا، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، زندگی میں لغو کو نکال دیں، زندگی سے فضولیات کو نکال دیں، زندگی سے بے مقصد چیزوں کو نکال دیں، وہ بے مقصد چیزیں قولی ہوں، وہ بے مقصد چیزیں عملی ہوں، وہ بے مقصد چیزیں آپ کے لوازمات حیات ہوں، وہ بے مقصد چیزیں آپ کا طرز زندگی میں ہو، وہ بے مقصدیت آپ کے انداز حیات میں ہو، جہاں جہاں بھی بے مقصدیت ہے اس سے آپ چھٹکارا پا لیں، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری زندگی سوکھی ہو جائے گی، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ ہم نے سویر سے لے کر شام تک اپنے اوپر بوجھ اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ ہماری زندگی کی وہ ضروریات جس کے بغیر بھی ہم جی سکتے تھے، ہم نے ان کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہوا ہے، اور آج ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نے اپنے اوپر خود فرض کی ہوئی ہیں، اس کے بغیر زندگی گزرتی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ آج سے 30-35 سال چلے جائیں، جو ہمارے لوازمات ہیں، ہماری زندگی کی غیر ضروری جو ہمارے غیر ضروری بوجھ ہیں، وہ ماضی کے لوگوں پر نہیں ہوا کرتے تھے، نہ ان کے اتنے اخراجات تھے اور نہ ان کی یہ ضروریات تھی جو ہم نے بنائی ہیں۔ اور اگر ہم ایک ایک کر کے کم کرنا شروع کرتے جہاں تک ممکن ہو، دور موجود میں بہرحال کچھ چیزیں تو ہمارے ساتھ جڑ بھی گئی ہیں،
کہ ہم ان سے ہٹنا بھی چاہیں تو نہیں ہٹ پاتے، لیکن جہاں تک ممکن ہو جو چیزیں اپنے سے دور کر پائیں ہم تو ہم ان کو دور کر دیں گے، تو زندگی کے بوجھ ہلکے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہم جو بوجھ بڑھاتے چلے جائیں گے، اپنی کمر پہ لادتے چلے جائیں گے، تو یہ بوجھ بڑھتے چلے جائیں گے۔